الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت انفاق فی سبیل اللہ، سخاوت، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک میں اتنی سخاوت کیا کرتے تھے کہ آپ کی سخاوت تیز ہوا کی طرح ہوتی تھی، آندھی کی طرح تیز آپ کی سخاوت ہوتی تھی۔ ناظرین، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ جو بندے کو جہاں اللہ کے قریب کرتا ہے، بندے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، بندے کو آخرت کی فکر دلاتا ہے، زہد اور تقوی اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ وہیں اس انفاق فی سبیل اللہ کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے جو دنیا میں اسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے سے اس کا مال کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ ہی فرماتا ہے، برکت ہی اس کو عطا فرماتا ہے۔ اجر ثواب وہ تو اپنی جگہ رہا کہ ایک چیز انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا کر اس کا اجر عطا فرماتا ہے، اور بندے کا اگر خلوص ہو تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اسے اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں کسی چیز کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں وصول کرتا ہے۔ جب کوئی کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کھجور کو وصول کرتا ہے اور اس کو پھر بڑھاتا ہے، ایسے بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے پالتو جانور کو بڑھاتا ہے، اس کو کھلا پلا کر بڑا کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کھجور کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ کھجور ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ یہ کھجور کا ایک پہاڑ کے برابر ہونا یہ اجر و ثواب میں بھی ہے، اور مال دنیا کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو واپس ہوتا ہے یہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو ناظرین، آج ہمیں ہر شخص کو یہ شکایت ہے، غربت کی، تنگ دستی کی، مہنگائی کی، بے روزگاری کی شکایت ہم میں سے ہر شخص کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہترین علاج ہے غربت کا، تنگ دستی کا، بے روزگاری کا اور مہنگائی کا۔ ہم سے برکتیں اس لیے اٹھ گئی ہیں ہمارے مال میں سے کہ ہم بخیل ہو گئے ہیں، ہم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو آج بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ واللہ خیر الرازقین۔ فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرا پروردگار ہی ہے جو جس اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں واپس ضرور لوٹائے گا، اور ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ کیا مطلب کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دے، تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ اور ایک اور انداز ہے اللہ رب العزت کی طرف سے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلانے کے لیے، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرہ۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ پھر بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کرے۔ تو ناظرین، ہم اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کا قرض وہ روکتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس ضرور لوٹاتا ہے اور بڑھا چڑھا کر لوٹاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابیہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے کہا تھا انفقی ولا تحسی، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کر، گن گن کے نہ رکھا کر، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی گن گن کر دے گا۔ اور فرمایا مال کو روک کر نہ رکھنا، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر اپنی نعمتوں کا سلسلہ جو ہے وہ روک دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غربت کی ایک وجہ وہ
خرچ نہ کرنا اور بخل سے کام لینا بھی ہے، اور غربت کا علاج وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک سخاوت کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کثرت کے ساتھ مال خرچ کرنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ اس خرچ کی بدولت اللہ تعالی ہمیں اجر ثواب تو عطا فرمائے گا ہی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں ہمیں دنیا کے اندر اپنے مال کے اندر برکت بھی عطا فرمائے گا، اور ہماری معیشت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس انفاق سے حل ہوں گے۔